رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا سلام، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اب تک سلام کرنے کے بارے میں یہ عرض کیا گیا ہے، احادیث اور آیات بینات۔ آج جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جن لوگوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا مکروہ ہے، ان کا میں عرض کرتا ہوں جی۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز میں نے عرض کی تھی پچھلے درس میں، وہ خواتین کے بارے میں عرض کی تھی کہ خواتین کو سلام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آج اگر کسی مسلمان کو ذمہ سے کوئی کام ہو تو اس کو سلام کر لے، ورنہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ ذمہ کہتے ہیں غیر مسلم شہری کو، غیر مسلم شہری جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سلام، کام ہے تو کر لے، نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس طرح مسلمان کا ذمہ سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر یہودی، نصرانی یا مجوسی مسلمان کو سلام کریں تو اس کے سلام دینے میں کوئی حرج، سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ہم جس طرح مسلمانوں کو کہتے ہیں نا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آگے سے جواب میں بھی ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو صرف وعلیکم کہتے ہیں، بس وعلیکم، اس کو پورا سلام کرنے کی ضرورت نہیں، وعلیکم بس اتنا کافی۔ غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں کتنا کہنا جی؟ وعلیکم، بس اتنا کہہ دیا اتنا کافر۔ اچھا، کسی کافر کو تعظیماً سلام کر، یہ کفر ہے۔ کافر کی کوئی تعظیم نہیں، کافر کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ بات نہیں مناسب کہ وہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، حالانکہ والد نہیں آزر تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدے کی پاسداری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی، ورنہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا خلیل ہو اور میرے حکم کی خلاف ورزی کر دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو کسی کافر کو تعظیماً سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو تعظیماً سلام کرنا کفر ہے۔ اچھا، بھیک مانگنے والے، بھکاری، ان کے سلام کا جواب بھی دینا واجب نہیں ہے، وہ کرتے ہی جان بوجھ کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں نا جی۔ اسی طرح یہ اکثر میں نے ہمارے نا جی، ادھر سے میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں جی، ادھر سے جو داخل ہوتا ہے وہ سلام ٹھوک دیتا ہے، اور ادھر سے تکبیر چل رہی ہوتی ہے، اندر گھستے ہیں اور سلام شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے نیک بندو دیکھو تو صحیح کہ آگے ہو کیا رہا ہے، ادھر سے تکبیر ہو رہی ہے یا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، لوگ آ کے سلام کر رہے ہیں، بھائی ان کا جواب دینا واجب ہی نہیں ہے۔ جو پہلے چل رہا ہے اس کی آپ جو ہے نا جی اس کا جواب تو دیں، تکبیر ہو رہی ہے آپ تکبیر کا جواب دیں، خطبہ ہو رہا ہے آپ اس کو خاموشی سے سنیں۔ وہ اپنے المیہ یہ ہے نا جی قبلہ، میں کیا عرض کروں، پہلے نا جی ہر ماں باپ تمیز سکھاتے تھے، جو ہمارے نسلی ماں باپ ہیں وہ ہمیں گھروں کی تمیز سکھاتے تھے، بیٹا کسی کے گھر جانا ہے تو اس کے گھر کا لحاظ رکھنا ہے، کوئی شرارت نہیں کرنی، کوئی چیز نہیں مانگنی، کوئی ضد نہیں کرنی، اس طرح یہ ساری تمیز۔ اساتذہ پھر روحانی تربیت کرتے تھے، اساتذہ وہ بھی روحانی باپ ہیں نا جی، استاد بھی روحانی باپ ہے، تو وہ استاد بھی۔ اچھا، جس طرح وہ دنیا کے جو ہماری نسلی اولاد ہے، جس طرح وہ نافرمان ضدی ہو گئی، وہ اس بات کا خیال، بلکہ مہمان آ جائیں زیادہ ضد شروع کر دیتے ہیں کوئی چیز دیکھ لیں بازار میں ہو اور زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں جی، بدتمیز بچے ہو گئے نا جی، بے ادب بچے ہو گئے۔ اسی طرح ہماری بھی روحانی اولاد جتنی بھی ہو وہ بدتمیز ہوگی، بے ادب ہوگی۔
ان چیزوں کو دیکھیں، اگر کوئی عمل نہیں کرتا نا، اللہ کی قسم میرے آگے دو جہاں کا بادشاہ پڑا ہے، قرآن پڑھا ہے، ہمیں ایک ذرہ بر فرق نہیں پڑنا، ہمیں ذرہ برابر نہیں فرق پڑنا۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، فیصلہ میرے رب نے کرنا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ہمارا کام ایک دفعہ سمجھانا ہے، ہم مسلسل سمجھا رہے ہیں، مسلسل سمجھا رہے ہیں، مسلسل سمجھا رہے ہیں، نہیں کوئی مانتا، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جی جب تبلیغ فرماتے نا، سب سے زیادہ آپ نے کوشش یہ کی ہے جو آپ کے قریبی تھے وہ ایمان لے آئیں۔ ابو لہب آپ کا بہت قریبی تھا، ابو جہل آپ کا بہت قریبی تھا، ہاں جی، اس طرح اور یہ مکے کے جو قریش خاندان کے جو افراد تھے وہ بڑے قریبی تھے سرکار نے بڑی محنت کی، بڑی۔ اب حضور سے بڑھ کے محنتی کون ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ صحیح، جو جس کو کہتے ہیں صحیح دل کے ساتھ تبلیغ کرنے والا، حضور سے بڑھ کے کون ہے ماں کا لال؟ کوئی بھی نہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، حضور دل میں کرتے تھے، یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی کوشش کرتا ہوں، ان کو جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے بدبخت ہیں سنتے ہی نہیں میری۔ تو رب سننے نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنیں محبوبہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، دلوں کو پھیرنا یہ رب سونے کا کام ہے، دلوں کو پھیر دے۔ حضرت وہ ایک بات پہ بھی دل کو پھیر دیتا ہے، وہ نہ پھیرنے پہ آئے تو آپ ساری زندگی بھی تبلیغ سنتے رہیں، کو نہیں سنتے۔ یہ نافرمان اولاد ہیں، ان کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں، او بابو یہ موقع نہیں ہے سلام کرنے کا، وہ نہیں سمجھتے۔ جب انسان کسی کے گھر جائے تو پہلے اجازت طلب کرے، اجازت مل جائے پھر سلام کرے، پھر کلام کرے، یہ طریقہ کار۔ سلام کے جواب میں یہ جو اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں نا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ حلالہ، سارا کچھ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور بھی جملے بڑھا دیتے ہیں، یہ اضافہ نہ کرے، سلام کا فوراً جواب دے۔ فاسق کو سلام کرنا مکروہ ہے، فاسق آدمی بشرطیہ کہ فاسق معلن ہو، فاسق معلن جو علل اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اس کے حبیب کے آپ کے فرامین کا انکار کرے یا مخالفت کرے، ایسے بندے کو سلام نہیں کرنا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ جو گناہ گار ہیں علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بالکل سلام نہیں کرنا چاہیے، ان کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو شخص سلام کا جواب دینے سے حقیقتاً عاجز ہو، مثلاً جو کھانا کھا رہا ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو شخص سلام کا جواب دینے سے شرعاً عاجز ہو، مثلاً نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جی، جس طرح اگلے دن ایک ساتھی نے کہا تھا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی سلام کریں تو وہ نماز کے اندر صحیح جواب دے، ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، اسلام کا ایک حسن ہے، اس کی ابتدائی جتنی بھی یہ درجہ بدرجہ تصحیحات ہوئی ہیں نا جی، پہلے جو چیز تھی اس کو تھوڑا نرم رکھا گیا، پھر آہستہ 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 حکمت عملی کے تحت اس کو بدلتے گئے، وہ سارا کچھ موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ وہ آیات بینات جو پہلے جائز تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا اور پھر ان کو ناجائز کرا دی۔ مثلا قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نشہ جائز ہے، ابتدا میں نشہ جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نشہ جائز ہے، لیکن جب نشے کی کیفیت ہو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اچھا، یہ ہو گیا وہ عمل، وہ حکم جو پہلے تھا۔ اب بعد میں حکم کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب یہاں پہ منع کر دیا۔ پہلے حکم کو کہتے ہیں منسوخ، اور جو نیا حکم آیا اس کو کہتے ہیں ناسخ، اس کو کہتے ہیں منسوخ اور یہ ناسخ۔ موجود وہ بھی ہے، موجود یہ بھی ہے۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں کلام جائز تھا، بات چیت کر سکتے تھے، کتنی رکعتیں ہو گئی، سلام کا جواب بھی جائز تھا، سارا کچھ جائز تھا، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا، وہ ہو گئی منسوخ، یہ ہو گئی ناسخ۔
ہمارے جو شرارتی بچے ہیں نا جی، ہاں جی، نافرمان بے ادب بچے، وہ کیا کرتے ہیں، پہلی پہلی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، آدھی آیت کو اٹھا لیا، پہلے حکم کو اٹھا لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب یہ قرآن پاک کے اندر وہ اتنا پکڑ لیا، لیکن آگے کس نے بتانا بھائی؟ یہ جتنا بھی اس وقت فتنہ کھڑا ہوا ہے، یہ صرف اس وجہ سے کھڑا ہوا ہے کہ ابھی یہ لوگ بیچارے آگے بڑھے ہی نہیں، یہ پہلی سٹیج پہ ہی کھڑے ہیں. وہ بابا اسلام کے احکام اور بھی آ چکے ہیں، بہت سے مسائل آ چکے ہیں، بہت سی چیزیں حرام ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں، آج بھی تم اسی جگہ پر کھڑے ہو. آگے کس نے جانا؟ ابھی تک دنیا جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اٹکی ہوئی ہے. جہاں پر بھی دیکھیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی جان اس سے آگے آیت بھی آ چکی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے آگے بھی آیات آ چکی ہیں، وہیں پہ تو نہیں اٹکے رہو نا بھائی. قرآن پہ ایمان لانا ہے تو پورا لاؤ، حضور کے فرامین کو ماننا ہے تو پورا مانو. کون کہتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے رفع یدین نہیں فرمایا، لیکن بعد میں حضور نے منع بھی تو کر دیا نا. اٹکے ہوئے وہیں پہ، یہ بے ادب بچے ہیں، ضدی بچے ہیں، نافرمان. نہیں میں تو یہی لینا ہے، میں تو یہی لینا ہے. بھائی وہ ضدی بچے، اب ضد کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج ہے جی. تو جو ہمارے جیسے دیسی باپ ہوتے ہیں، بچہ ضدی ہوتا ہے، بوتھے تو دو کھڑکا کے بھی منا لیتے ہیں. لیکن اپنے بچے کو تو ہم کھڑکا سکتے، لیکن باقی بچوں کو تو نہیں جو ہے مار سکتے. اسی طرح ایسے شخص کا جواب دینا جو نماز پڑھ رہا ہو، قرآن مجید پڑھ رہا ہو، اور ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، یا اگر کسی نے سلام کیا تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. پھر علامہ حسکفی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ان لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہو، قرآن مجید پڑھ رہا ہو، حدیث پاک بیان کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، خطبہ سن رہا ہو، فقہ کا تکرار کر رہا ہو، مقدمہ کا فیصلہ کر رہا ہو، کسی فقہ مسئلے میں جو ہے بحث کر رہا ہو، اذان دے رہا ہو، اقامت تکبیر کہہ رہا ہو، دینی کتب کا درس دے رہا ہو. جو اجنبی عورتیں ہیں ان کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے. ان تمام افراد کو سلام نہیں کرنا. سادہ سی بات ہے. میں ہوں بندہ جو ہے جب اللہ کے ساتھ مشغول ہو، اس کا کلام پڑھنے میں، اس کا ذکر کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے کرنے میں، ہاں جی، تو پھر آپ خود تھوڑا سا بندہ عقل کو استعمال کرتا ہے کہ یہ بندہ عبادت میں شامل ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، حدیث پاک پڑھ رہا ہے، درس و واعظ ہو رہا ہے، آپ آ کے بیچ میں سلام کر رہے ہیں. یعنی یہ بچے تمیزدار بچے نہیں ہیں، وہ بچے نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے بعد اب یہ جو ہے بدتمیز بچے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کو بھی سلام کرنا بالکل جائز نہیں جو شطرنج کھیل رہے ہوں، جو یا فاسق ہوں یا ان کے مشابہ ہوں، یا ہر وہ شخص جو کسی گناہ میں مشغول ہو، جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، لوگوں کی غیبت کر رہا ہو، کبوتر اڑا رہا ہو، گانا گا رہا ہو، مذاق اڑانے والے بوڑھے کو سلام نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ آپ کی خیر کرے، نہ جھوٹ بولنے والے کو، نہ لوگ باتیں کرنے والے کو، نہ گالیاں دینے والے کو، نہ اس کو جو اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہو، ہاں جی، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کر رہا ہو، کافر کو، جو شخص برہنہ ہو، پیشاب پخانے میں مشغول ہو، جو کھانا کھا رہا ہو، یعنی اس کے منہ میں لقمہ ہو، جو شخص استاد سے سبق پڑھ رہا ہو، جو شخص تسبیح پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلبیح پڑھ رہا ہو، اونگ رہا ہو، یا نیند میں ہو، یا نشے میں ہو، یا مجنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے. اور کوئی شخص ان حالتوں میں سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں ہے. ذکر و اذکار کوئی نہیں کر رہا نا، آرام سے بیٹھے ہوئے، ٹھیک آپ سلام کریں. اگر بیٹھو تو پھر میرے بابو ان اذکار کا احترام کرنا ضروری ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات، ہمارے جس طرح بزرگ تمیز سکھاتے ہیں نا جی، ادب سکھاتے ہیں. ادب یہ بھی ہے. میرے سے ایک جو ہے ساتھی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا تھا کہ نماز تکبیر سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. صحیح بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ اپنا فلا تخالفوا علیہم. امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کی مخالفت نہ کرو.
ٹھیک ہے نا جی، اور پھر پوری تفصیل میں نے عرض کی، اور یہ حدیث پاک کا حوالہ بھی عرض کیا، دیگر احادیث بھی میں نے عرض کی۔ تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ پھر اگر ہم کسی اور ایک نام لیا، ہم ادھر جا کے نماز پڑھیں، ان کے امام تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھ کے سنائی، جو امام کرے آپ کریں، جیسے امام کرے آپ کریں، امام پہلے کھڑا ہو گیا آپ پہلے کھڑے ہو جائیں، امام بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے رہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء کا حکم دیا، امام جیسے کرے۔ اب میرا کتنا کام ہے جی؟ میرا کام، آپ زیادہ سے زیادہ نا مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے نا یہ بات کہی تھی، مجھے اس کا حوالہ دے دیں، آپ دکھا دیں گا، ہم دکھا سکتے ہیں۔ میں ویسے حوالہ سامنے ہی رکھتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، یہ فلاں کتاب کے اندر ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں، قرآن پاک میں، تفسیر میں، جہاں بھی کہیں بھی میں ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر تقاضا بشری کے تحت میں بھول جاتا ہوں، نہیں میرے ذہن میں رہتا، آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ نے یہ بات کہی ہے، کہاں پہ لکھی ہوئی؟ یہاں تک کتاب تک پہنچانا میرا کام ہے، باقی عمل کروانا وہ ذات بڑی۔ اب مخالفت میری نہیں ہو رہی، مخالفت بالکل میری نہیں ہو رہی، مخالفت یا آپ اللہ کی کر رہے ہیں یا اس کے رسول کی کر رہے ہیں، اور اس کائنات میں کون ماں کا لال ہے جو اللہ رسول کی مخالفت کر کے جو ہے وہ نجات پا جائے؟ باقی ٹھیک ہے، ضدی بچے ہوتے ہیں، ضد میں لگے رہتے ہیں، لگے رہو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا